ہائے ہمارے خداوند اور نجات دہندہ یسوع کے شاندار نام میں سلام۔ ہیلو، میں ڈاکٹر برائن ایڈمز ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمان اب ہے۔ یہاں ہونا، خداوند کی طرف سے بلایا جانا کتنے اعزاز کی بات ہے۔ معاف کیا جانا، یہ جاننا کہ اس نے مجھے اپنا کلام پیش کرنے کے لیے چنا، یا صرف ایک بیٹا بننا، گود لیا جانا۔ میں اس بارے میں پرجوش ہوں۔ میرے دوستوں میں سے ایک فارس نامی ایک صاحب، میں نے انہیں ایک بار تبلیغ کرتے ہوئے سنا کہ آسمان کی بادشاہی کہیں بھی سب سے بڑی گود لینے والی ایجنسی ہے، کیونکہ جب آپ دوبارہ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کو گود لینے کی روح ملتی ہے، جس کے ذریعے آپ پکارتے ہیں ابا باپ۔ ارے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں۔ ہم یہاں ایک چھوٹی سی مختصر سیریز میں ہیں، اور یہ فی الحال چوتھی اور آخری ہے، اس پر کہ جب ایمان تھک جاتا ہے، یا پائیدار ایمان، یا ہمت نہ ہارنا اور ڈٹے رہنا۔ آئیے میں آپ کے لیے دوسری تیموتھیوس باب 4 آیت 7 سے اپنا پہلا صحیفہ پڑھوں۔ میں نے ایک اچھی لڑائی لڑی ہے، میں نے اپنا کورس مکمل کر لیا ہے، میں نے ایمان کو برقرار رکھا ہے۔ یقیناً یہ حوالہ دیا جا رہا ہے، یہ پولیس ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم پولیس کا حوالہ دے رہے ہیں۔ پولس وہاں دوسرے خط میں تیموتھیوس کو لکھ رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے میں نے ایمان کو برقرار رکھا ہے۔ یار، اگر کسی کے پاس ہمت ہارنے کا موقع تھا تو وہ پیٹا گیا، اسے سنسار کیا گیا، اس کا جہاز تباہ ہوا، وہ جزیروں پر پھنس گیا۔ اس بھائی کو عبرانی فریسیوں اور صدوقیوں نے مسترد کر دیا تھا۔ یار، اس نے کافی دلچسپ زندگی گزاری۔ خدا نے اسے بہت استعمال کیا، لیکن اس کے پاس بہت سے مواقع تھے۔ در حقیقت میں نے معافی کی طاقت کے نام سے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب میں میرا خیال ہے کہ یہ اعمال میں ہے، اعمال کی کتاب۔ اس میں لکھا ہے کہ پولیس لکھتا ہے، میں روزانہ خود کو مشق دیتا ہوں کہ خدا اور انسان کے خلاف کوئی جرم نہ کروں۔ اس کی زندگی میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ دیکھیں، جرم نہ صرف آپ کو تھکا سکتا ہے بلکہ آپ کو ہمت ہارنے، چرچ چھوڑنے، مزید نہ جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن آپ پھر بھی کام پر جائیں گے، پھر بھی بارز میں جائیں گے، آپ پھر بھی ایسی جگہوں پر جائیں گے جہاں جرم ہو۔ ہمیں محبت کرنا، معاف کرنا سیکھنا ہوگا، اور یہ جاننا ہوگا کہ ہم ایک جنگ اور لڑائی میں ہیں، لیکن وہ ہمیں غذائی اجزاء، طاقت، صلاحیت، زرہ بختر، ہر وہ چیز دیتا ہے جس کی ضرورت ہے۔ نہیں، در حقیقت ہر وہ چیز جو خدا ہم سے چاہتا ہے، خدا ہمیں دیتا ہے۔ ایمان کے بغیر یہ ناممکن ہے۔ معاف کیجیے گا، ناممکن۔ ایمان کے بغیر خدا کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ میں وہاں الفاظ بدل رہا تھا، ہے نا؟ خدا کو خوش کرنا ناممکن ہے، لیکن ایمان سننے سے آتا ہے، خدا کے کلام سے سننا۔ وہ ہمیں ایمان کا تحفہ دیتا ہے، اور وہ ہمیں وفاداری نامی پھل دیتا ہے۔ ایمان کی ضرورت ہے، اس لیے وہ ہمیں ایمان دیتا ہے۔ اپنے خدا سے دل، دماغ اور روح سے محبت کرو، اور اپنے پڑوسی سے بھی ویسے ہی محبت کرو۔ یہی اصل بات ہے۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں خوف کی روح نہیں دی بلکہ طاقت، محبت کی روح دی ہے۔ اور وہاں وہ ہمیں محبت دیتا ہے، اور پھر روح القدس کے ذریعے ہمارے دل میں محبت ڈالی جاتی ہے۔ ہر وہ چیز جو چاہیے جب آپ تھک جائیں یا بیزار ہوں، تو آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ سونا اور آرام کرنا چاہیے۔ یسوع نے کہا، اے تھکے ماندہ اور بوجھ تلے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ تو میں یہ جان کر پرجوش ہوں کہ یہ سفر جس پر ہم ہیں، اگرچہ یہ مشکل ہوتا جائے گا، اور یہ ایک تربیتی کیمپ کی طرح ہے، کیونکہ ہم ایک جنگ اور لڑائی میں ہیں۔ میں ایک باعزت ریٹائرڈ مرین ہوں، اس لیے میں تربیتی کیمپ کو سمجھتا ہوں۔ میں تربیت کو سمجھتا ہوں، لیکن ہمیں خود کو تربیت پانے کی اجازت دینی چاہیے۔ اگر میں نے سر تسلیم خم نہ کیا ہوتا تو میں کبھی بھی تربیتی کیمپ سے فارغ التحصیل نہ ہوتا۔ میں ان میں سے آدھی چیزوں سے متفق نہیں تھا۔ ورزش، دوڑنا، میں نے اسے نہ کرنے کو ترجیح دی ہوتی۔ اگر آپ کو فارغ التحصیل ہونا ہے تو یہ کرنا ضروری تھا۔ آئیے ایمان کے تربیتی کیمپ سے فارغ التحصیل ہوں، کیسا رہے گا؟ میں دوبارہ کہوں گا کہ میں نے ایک اچھی لڑائی لڑی ہے، میں نے اپنا کورس مکمل کر لیا ہے، میں نے ایمان کو برقرار رکھا ہے۔ شروع کرنے سے زیادہ ختم کرنا اہمیت رکھتا ہے، لیکن اگر آپ شروع نہیں کرتے ہیں تو ختم کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ عبرانیوں باب 12 آیات 1 سے 2۔ بس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، تو آؤ ہم ہر اس بوجھ کو دور کریں جو ہمیں روکتا ہے، اور یسوع کی طرف دیکھیں جو ہمارے ایمان کا بانی اور اسے مکمل کرنے والا ہے۔ واہ! یسوع صرف آپ کے ایمان کا آغاز کرنے والا نہیں ہے، وہ اسے مکمل کرنے والا ہے۔ چنانچہ اگر آپ اس سے جڑے رہیں، اس کا کلام پڑھتے رہیں، روح القدس کے ساتھ رفاقت اور شراکت میں رہیں، تو آپ یہ کر پائیں گے۔ اور بس یہ جان لیں کہ بہت زیادہ خدمات اور بہت زیادہ سفر اور تحریر کے بعد
آپ خدمت کے لیے جو کچھ بھی کرتے ہیں، رضاکارانہ کام، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب آپ تھکنے لگیں تو بس ٹیلی ویژن بند کر دیں، فون بند کر دیں، تمام سوشل میڈیا، کہیں اکیلے چلے جائیں، شاید پس منظر میں ہلکی سی کوئی مسیحی موسیقی لگا لیں، اور بس خدا کے حضور میں بیٹھیں اور اس کے ساتھ رہیں اور بس اسے آپ کو نیا بنانے دیں۔ تو پائیدار ایمان کہتا ہے، جب میں سمجھ نہیں پاؤں گا تب بھی بھروسہ کروں گا، جب میں کمزوری محسوس کروں گا تو میں کھڑا رہوں گا، جب میں دیکھ نہیں پاؤں گا تب بھی یقین کروں گا۔ یسیہ 41:10۔ تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا۔ آپ جانتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اپنی گاڑی میں گیس بھرنے کے لیے آپ کو گیس اسٹیشن جانا پڑتا ہے۔ اگر ہمیں اپنے اندر طاقت لانی ہے تو ہمیں طاقت دینے والے خدا کے اسٹیشن پر جانا ہوگا۔ آمین۔ کیا یہ بات بیان کرنے کا ایک عمدہ طریقہ نہیں ہے؟ تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا۔ اے باپ، ہمیں برداشت کرنا سکھا، ہمیں کھڑے رہنے کی طاقت بھی۔ جی ہاں، ہمیں اپنے کلام میں مضبوط کر دے کیونکہ ہم ہمت نہیں ہاریں گے۔ آپ کو اس کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، ہم ہمت نہیں ہاریں گے۔ جب ہم بے ہوش ہونے لگیں گے تب بھی ہم ایمان کے ساتھ ثابت قدم رہیں گے۔ آمین۔ مضبوطی سے کھڑے رہنا۔ جب یقین بوجھل ہو جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ پوری دنیا کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ خیر، پائیدار ایمان کی فطرت یہ ہے کہ ایمان کو اکثر غلط سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ عام طور پر صرف شروع میں سکھایا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ یہ کہانی سنتے ہیں کہ جب یوسف نے یہ کیا، جب ابراہیم نے یہ کیا، لیکن شاذ و نادر ہی اپنی انتہا پر ہوتا ہے۔ ہم اس لمحے کا جشن مناتے ہیں جب کسی نے یقین کیا، ایمان کا جرأت مندانہ اعلان، فرمانبرداری کا ابتدائی قدم۔ لیکن کلام مقدس مسلسل آغاز سے آگے کسی گہری چیز، ایک تسلسل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پائیدار ایمان الہام کے کسی ایک لمحے میں ثابت نہیں ہوتا۔ جب آپ جانتے ہیں فاتح جالوت کا سر قلم کر دیا جاتا ہے، بلکہ یہ ایک تسلسل ہے۔ یہ ثابت قدمی کی زندگی ایک لگن سے ثابت ہوتا ہے، بس اپنے دل میں یہ فیصلہ کرنا کہ میں ہار نہیں مانوں گا۔ ایمان کو ایک طرز زندگی بننا چاہیے، یہ محض کوئی واقعہ یا کبھی کبھار ہونے والی چیز نہیں ہو سکتی۔ عبرانیوں 10:38۔ اب راست باز ایمان سے جیے گا، لیکن اگر کوئی پیچھے ہٹ جائے تو میری روح اس سے خوش نہ ہوگی۔ آپ جانتے ہیں، جب میں یہ سنتا ہوں کہ اس سے خوش نہ ہوگی تو مجھے وہ آیت یاد آتی ہے۔ میں ایک بار ریکارڈنگ کے دوران بائبل اسکول کی کلاس پڑھا رہا تھا اور میں نے وہ آیت چنی جس میں یہ لکھا تھا، جس نے مجھے بھیجا وہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑتا کیونکہ میں ہمیشہ وہی کرتا ہوں جو اسے پسند ہے۔ او میرے خدایا، تو میں وہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ کہتا ہے میری روح خوش نہ ہوگی۔ تو اگر میں ہمیشہ وہی کرنا چاہتا ہوں جو پسندیدہ ہے تو پیچھے ہٹنا، رکنا، ہار ماننا خداون کو خوشی نہیں دے گا۔ تو ایمان سے جینے کا مطلب ہے کہ ایمان موسمی نہیں ہے، یہ جذبات میں گھرا ہوا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، وہ جذبات ہوں گے لیکن ایمان حالات کے تابع نہیں ہے، صرف مخصوص چیزوں میں۔ آپ کو ایمان میں رہنا ہوگا، اسی لیے مجھے ہر روز صبح بخیر روح القدس کہنا پسند ہے، خداوند یسوع مسیح، اپنے نجات دہندہ کا اقرار کرنا، اپنے باپ کا اقرار کرنا جس نے مجھے گود لیا اور میں مسلسل ہر روز اس کے خاندان میں ہوں۔ آپ جانتے ہیں، یہودی لوگ دن میں 3 بار دعا کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ خدا کا اقرار کرتے ہیں، صبح، دوپہر اور شام خدا کو یاد رکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، کبھی کبھی ہم اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، ہماری دعائیہ زندگی کھانے پر ایک سادہ سی دعا، بچوں کے سونے کے وقت تک محدود رہ جاتی ہے۔ ہمیں خدا کے ساتھ وہ تعلق رکھنے کی ضرورت ہے۔ میرا ماننا ہے کہ جتنا زیادہ ہم کلام اور تعلق، رفاقت، دعا اور خدا کے ساتھ وقت گزارنے میں جڑے رہیں گے، میرا ماننا ہے کہ ہمارا سفر اتنا ہی مضبوط ہوگا، کیونکہ پیچھے ہٹنے میں خطرہ ہے۔ آپ جانتے ہیں، ایمان بنیادی ہے۔ آپ صرف بحران میں ایمان کا استعمال نہیں کر سکتے، یہ کمزور نہیں ہوگا۔ میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں، کنواں کھودنے یا کسی جگہ سے پانی حاصل کرنے کی کوشش کے لیے اپنے گھر میں آگ لگنے کا انتظار نہ کریں۔ آپ کو اس کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ صرف بحران میں ایمان کا استعمال نہیں کرتے، آپ مسلسل ایمان میں جیتے۔ اور پیچھے ہٹنے کے کچھ خطرات یہ ہیں، انتباہ ناکامی کے خلاف نہیں ہے بلکہ پسپائی کے خلاف ہے۔ پیچھے ہٹنا تب ہوتا ہے جب دباؤ سکون سے بڑھ جاتا ہے۔ ہم سب سکون چاہتے ہیں، تاخیر آپ کے اعتماد کو چیلنج کرتی ہے، حالات توقعات کے برعکس ہوتے ہیں۔ خیر، ایمان راتوں رات ختم نہیں ہوتا، یا آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے۔
दुश्मन जो कुछ कर रहा है उसमें बहुत होशियार है। थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, सतर दर सतर। वो यहाँ सरगोशी करता है, आपको यहाँ सोचने पर मजबूर करता है। ये नहीं है, ऐसा क्यों? तुम्हारा खुदा कहाँ है? यहाँ क्या हो रहा है? आपको इन ख्यालात की हिफाजत और कैद करना है। इस आवाज़ से कह दें, चाहे वो आपकी अपनी रूह हो, खामोश और पुरसकून रहें, मैं खुदावंद पर भरोसा करता हूँ। इब्रानियों 10:39। हम उनमें से नहीं जो पीछे हटकर हलाक हों, बल्कि उनमें से हैं जो ईमान लाकर जान बचाते हैं। ये आयत शनाख्त के बारे में बात करती है। पायदार ईमान कहता है, हार मानना मेरी फितरत नहीं है। आगे बढ़े और इसका इकरार करे, 3 बार इसका इकरार करे। हार मानना मेरी फितरत नहीं है। हार मानना मेरी फितरत नहीं है। हार मानना मेरी फितरत नहीं है। उसे अपने अंदर बसा ले, और अगर आपके पास बैठे लोग ये देख रहे हैं तो उनकी तरफ देखे और कहे, हार मानना हमारी फितरत नहीं है। हम उनमें से नहीं जो हार मानकर पीछे हट जाए, ईमान की कमी का शिकार हों या खुदा की खिदमत ना करें, बल्कि हम इस पर कायम रहेंगे कि हमारी रूह निजात याफ्ता है। जब आप दोबारा पैदा होते हैं तो रूह बच जाती है, लेकिन अब खुदा के कलाम के जरिए हमारी जान, हमारी सोच और तर्ज जिंदगी को बचाने के काबिल है। यही वो तब्दीली है जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं, दुनिया के मुताबिक नहीं बल्कि खुदा के कलाम के मुताबिक बदलना। इब्रानियों 11:1। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। एतमाद का मतलब है वो चीज़ जो वजन रखती हो, वो चीज़ जो हकीकत को सहारा देती हो। जब सब कुछ गैर मुस्तहकम लगे तो ईमान ही सहारा बनता है। मगर एक कश्मकश है, ईमान वहीं मजबूत होता है जहां नज़र कमज़ोर हो। सच्चा ईमान कुर्बानी मांगता है। ये मान लेगा, आप जानते हैं, निजात मुफ्त है, ये फजल है, अमाल से नहीं। लेकिन ईमान पर चलने के लिए आपको यकीन और सुकून की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये आपसे खुद पर काबू रखने का इख्तियार छीन लेगा। आप जानते हैं, मैं एक आलमी मुबल्लिग हूँ, इसलिए मैं तवील परवाज़ें करता हूँ, 15 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे। आपको मालूम है क्या, कुछ वक्त ऐसा होता है जब मेरा कोई इख्तियार नहीं होता। वहाँ ऊपर एक पायलट होता है। मैं जहाज को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसे उतार नहीं सकता, इसे उड़ा नहीं सकता। मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे बस खुदा पे भरोसा करना है कि उसने इस शख्स को जहाज के कंट्रोल में रखा है। तो तवील अरसे तक बेइख्तियार रहने को मैं समझता हूँ। लेकिन हमें ये कहते हुए इस रास्ते पर चलना है कि मैं खुदा पर भरोसा करता हूँ। अगर मैं उस पायलट पर भरोसा कर सकता हूँ, तो क्या मुझे खुदा पर भरोसा नहीं करना चाहिए? क्योंकि ईमान आपसे उस पर भरोसा करने का तकाजा करता है जिसे आप देख नहीं सकते, जिसकी पेशगोई नहीं कर सकते और जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। पायदार ईमान आसान नहीं होता, यूं महंगा पड़ता है। मेरा ख्याल है कि इन चंद चीजों में से एक जिस पर खुदा हमें काबू पाने की इजाजत देता है, वो है ज़ब्ते नफ्स का फल पाना, ताकि आप उसकी फर्मा बरदारी करें। लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे हैं, दबाव में ईमान, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया? जिस ईमान की कभी आजमाइश ना हुई हो, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और आपकी आजमाइश का मकसद, पहला पतरस 1:6, जिसमें तुम बहुत खुश होते हो, अगरचे अब थोड़ी देर के लिए, अगर जरूरत हो, तुम तरह तरह की आजमाइशों की वजह से गमगीन हो, ताकि तुम्हारे ईमान की आजमाइश, जो फना होने वाले सोने से कहीं ज्यादा कीमती है, अगरचे वो आग से आजमाया गया हो। आपकी ईमान की आजमाइश सोने से ज्यादा कीमती है? वाह! ये बात समझ में नहीं आती। मैं यह आजमाए हुए ईमान के बजाय सोने का ढेर रखना पसंद करूंगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि बाइबल कहती है कि आपका आजमाया हुआ ईमान, आपकी ईमान की आजमाइश, आपकी ईमान का इम्तिहान, उसका संभालना, साबित कदमी, डटे रहना, हिम्मत ना हारना, सोने से ज्यादा अहम है। आपके ईमान का मवाजना सोने से किया जाता है, लेकिन एक अहम फर्क के साथ। सोना आग से कंदन बनता है, ईमान आग से जाहिर होते हैं। वो दहकती हुई भट्टी में डाले जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने क्या कहा? हमारा खुदा कादिर है, लेकिन अगर वो ना भी बचाए तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हम हलाकत की तरफ वापस नहीं मुड़ेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि चूंकि उसने हमें नहीं बचाया इसलिए हम नहीं, हम बहरहाल उस पर भरोसा करेंगे। दबाव ईमान पैदा नहीं करता, ये इसे जाहिर करता है। आजमाइशें बेनकाब करती हैं। आजमाइशें ये बताती हैं कि आप खुदा के बारे में हकीकत में क्या मानते हैं, और वो ये देखते हैं कि आया आपका भरोसा मशरूत है। आपका ईमान किस पर मुनहसिर है, नतीजे पर या नतीजे के खुदा पर? याकूब 1 बाब 2 से 4 आयत।
اے میرے بھائیوں، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اسے کمال خوشی کی بات سمجھو، یہ جان کر کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، لیکن صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم کامل اور پورے ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ واہ، ایسا ہونے دیں، آپ دیکھیں گے آخر میں آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ آپ اس مقام پر ہوں گے جہاں پاس ہونے پر بھی مطمئن ہوں گے اور نہ ہونے پر بھی۔ صبر محض خاموشی سے انتظار کرنا نہیں ہے، یہ دباؤ میں مستقل مزاجی برقرار رکھنا ہے۔ روحانیت میں آپ جتنے پختہ ہوں گے اتنی زیادہ جنگوں سے گزریں گے۔ ہو سکتا ہے آپ اس مقام پر پہنچ جائیں جہاں آپ کہیں آؤ مقابلہ کرو، میں لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک شخص تھا کالب، وہ اسی سال کا تھا۔ اس نے کہا مجھے وہ پہاڑ دو جہاں دیو رہتے ہیں، اور وہ ایسا تھا جیسے مجھے بڑے دشمنوں سے لڑنا ہے، اور اسے ایمان تھا، خدا کے ساتھ اس کا ایک تعلق تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اکیلا میں کسی صورت دیو کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن خدا کے ساتھ سب کچھ ممکن ہے۔ پختگی کا عمل ایمان آزمائش لاتا ہے، آزمائش لاتا ہے۔ آزمودہ ایمان صبر پیدا کرتا ہے، صبر پختگی لاتا۔ خدا صرف آپ کو برکت نہیں دینا چاہتا، وہ آپ کی تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے وعدے اور تاخیر کے درمیان جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ یہ پھر وہی بات ہے، بیج، وقت اور فصل۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ وقت ہے صبر کی کمی، اور آپ جانتے ہیں مجھے صبر عطا کر۔ صبر مصیبت کے ذریعے آتا ہے، پھر ہم مصیبت کا گلہ درتا۔ ہر وعدہ میدان جنگ میں داخل ہو کا ہے۔ خدا کا ہر وعدہ، اگر آپ نوٹ لکھ رہے ہیں تو اسے لکھ لیں، ہر وعدہ ایک میدان جنگ میں داخل ہوتا ہے جسے وقت کہتے ہیں۔ وقت کا تناؤ، اب میں نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، لیکن شاید میں دوبارہ ایسا کروں گا۔ حبقوق 2 باب 3 آیت، چھوٹے نبیوں میں سے ایک، کیونکہ رویا ایک مقررہ وقت کے لیے ہے، اگرچہ اس میں دیر ہو اس کا انتظار کر۔ خدا کے وعدے اتفاقیہ نہیں ہوتے، وہ طے شدہ ہوتے ہیں۔ وہ ٹھیک طرح سے جانتا ہے کہ کب۔ اگلے درجے پہ جانے سے پہلے آپ کو امتحان پاس کرنا ہوگا، آپ کو ایک اچھا منتظم بننا ہوگا، آپ کو وفادار رہنا ہوگا۔ اگر آپ خدا کی پچھلی بات پر عمل اور اس کی عزت نہیں کریں گے تو وہ آپ کو کوئی نئی بات کیوں بتائے گا؟ خدا کے وعدے اتفاقی نہیں ہوتے، میں پھر کہوں گا وہ طے شدہ ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تکمیل چاہتے ہیں اور خدا وقت کے حساب سے کام کرتا ہے۔ تاخیر وہ جگہ ہے جہاں ایمان مشکل ہو جاتا ہے۔ او میرے خدایا، تاخیر سوالات، شکوک و شبہات اور تھکن پیدا کرتی ہے۔ ہاں، آپ ہار ماننا چاہتے ہیں، ہار نہ مانے۔ یاد رکھیں، میں یہ ہر وقت کہوں گا، وہی رہے، ہمت نہ ہارے، خدا کے وعدوں پہ قائم رہیں۔ وہ انسان نہیں ہے کہ جھوٹ بولے۔ تاخیر سوالات، شکوک و شبہات اور تھکن پیدا کرتی ہے، لیکن تاخیر آپ کے سفر میں گہرائی، خدا پر انحصار اور آپ کی روح میں ترقی بھی پیدا کرتی ہے، جہاں آپ زیادہ پختہ ہو جاتے ہیں۔ خیر، ابراہیم میں کہوں گا کہ وہ صبر کے باپ ہیں۔ کیا مثال ہے! رومیو باب 4 آیات 19 سے 21۔ اور ایمان میں کمزور نہ ہو کر اور اپنے اب مردہ جسم کا خیال نہ کر کے وہ بے یقینی کی وجہ سے خدا کے وعدے پر نہیں لڑکھڑایا۔ مجھے یہ بات پسند آئی، وہ نہیں لڑکھڑایا۔ یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ بے یقینی، تھکن اور سستی خدا کے ساتھ آپ کے سفر کو ایسا بنا سکتی ہے جیسے آپ زخمی ہوں۔ یعقوب اور فرشتے کی طرح نہیں، بلکہ بے یقینی اور شک کے ساتھ۔ خدا نے اسے زخمی کیا تاکہ اس کا سفر ویسا ہو جائے جیسا وہ چاہتا تھا۔ شیطان آپ کے سفر کو بھی زخمی کرنا چاہتا ہے، لیکن ابراہیم نے کہا مجھے پرواہ نہیں کہ شیطان کیا کہتا ہے، کوئی اور کیا کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ میں بوڑھا ہوں۔ ہر کوئی سوچے گا کہ یہ ناممکن ہے، لیکن میرے پاس خدا کا کلام ہے۔ میں آپ کو بتانے والا ہوں، آپ کو ہر کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے وعدے کیا ہیں۔ آپ کو ہر شخص کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا نے آپ سے کیا کرنے کو کہا ہے، کیونکہ لوگ بے ایمان، نچلی سطح کے انکشاف والے ہر بار آپ کو اس سے باز رکھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن تشریح کی ایک جنگ ہے، آپ کو اس کی تمیز کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ تاخیر آپ کو قائل کرنے کی کوشش کرے گی کہ خدا بھول گیا، خدا نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ لیکن خدا وفادار نہیں ہے، جیسے حوا کے ساتھ شیطان۔ کیا خدا نے کہا کہ آپ نے واقعی خدا کو سنا؟ کیا یہ خدا کا سچا کلام ہے؟ آپ سے ضرور غلطی ہوئی ہوگی۔ اور پائیدار ایمان ان تشریحات یا یوں کہیے کہ ان آوازوں کو مسترد کر دیتا ہے۔ جب ایمان کمزور محسوس ہوتا ہے تو کمزور ایمان اور ایمان کی عدم موجودگی میں فرق ہوتا ہے۔
ایمان کی عدم موجودگی کا مطلب ہے کوئی ایمان نہیں۔ سچا ایمان، مرکز باب 9 آیت 29، خداوند میں ایمان لاتا ہوں، میری بے یقینی میں میری مدد کر۔ وہ مرگی کے شکار بچے کا باپ تھا جسے شاگرد نکال نہیں سکے تھے۔ ایمان کمال کا تقاضا نہیں کرتا، یہ انحصار اور ایمانداری کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر آپ بے یقینی سے لڑ رہے ہیں تو شاید آپ کو یقین ہو کہ وہ باقی سب کے لیے ایسا کرتا ہے، لیکن شاید آپ کو یقین کرنے میں مسئلہ ہو۔ میری بے یقینی میں مدد کر کے تو میرے لیے یہ کرنا چاہتا ہے، تو میرے بچے کے لیے، میری بیوی کے لیے، میری زندگی کے لیے، میرے مالیات کے لیے یہ کرنا چاہتا ہے۔ معاف کیجیے، خدا کے ساتھ ایماندار رہیں اور اسے بتائیں کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، وہ ویسے بھی جانتا ہے۔ لیکن اگر آپ جھوٹے ایمان کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں تو یہ سچ نہیں ہے، یہ سب نیت اور اس بارے میں ہے کہ دل کیسا محسوس کرتا اور بولتا ہے۔ لیکن خدا کمزور ایمان کے ساتھ آپ کی مدد کرے گا، رومیو 8:26۔ اسی طرح روح ہماری کمزوریوں میں مدد کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے ایمان اور ہمارے یقین میں ہماری کمزوریاں۔ روح القدس آپ کے مضبوط ہونے کا انتظار نہیں کرتا، وہ آپ سے کمزوری میں ملتا ہے۔ آئیے مستقل طاقت کے افسانے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بہت سے مومنین جدوجہد کرتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں اگر میں واقعی ایمان میں ہوتا تو میں ایسا محسوس نہ کرتا۔ میں ضرور کچھ غلط کر رہا ہوں، لیکن یہ بائبل کے مطابق نہیں ہے۔ ایمان آنسوؤں میں بھی موجود ہو سکتا ہے، ایمان سوالات میں بھی موجود ہو سکتا ہے، ایمان جدوجہد میں موجود ہو سکتا ہے۔ جب تک آپ آگے بڑھتے رہتے ہیں آپ ہمت نہیں ہارتے۔ آپ کہتے ہیں میں اس پر قائم ہوں، میں تھکا ہوا ہو سکتا ہوں۔ یسوع کو یاد کرے، وہ گتسمنی کے باغ میں گئے اور انہوں نے ایک ہی بات 3 بار کہی، بالکل وہی الفاظ دہرائے، اگر یہ ٹل سکے، اگر نہیں تو پھر بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری۔ ہو سکتا ہے آپ ہمت ہارنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بس یہ کہیں، میری مرضی نہیں تیری مرضی خداوند۔ لیکن انتظار میں ایک نظم و ضبط ہے۔ انتظار کرنا مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے۔ مسیح زندگی میں لڑکے، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ یہ شاید میری سب سے بڑی شکایات میں سے کچھ رہی ہیں، کیونکہ ہم مائکرو ویو والی ذہنیت میں ہیں۔ ہمیں ہر چیز ابھی چاہیے۔ چھوٹے بچوں میں صبر کم ہوتا ہے، تو اگر آپ میں صبر کم ہے تو شاید آپ روحانی طور پہ چھوٹے ہیں۔ کیا آپ اب بھی بچے ہیں یا آپ ایک جوان آدمی ہیں؟ کیا آپ بڑے ہوئے ہیں؟ کیا آپ نے بھروسہ کیے؟ انتظار کے لیے بغیر کسی کنٹرول کے بھروسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زبور 27:14۔ خداوند کا انتظار کرنا، حوصلہ رکھو۔ انتظار کا مطلب بے عملی نہیں ہے، یہ ایک ضبط شدہ بھروسہ ہے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، میں نے شاید ان میں سے ہر ایک میں یہ کہا ہے۔ یہ چوتھا ہے، جب ایمان تھک جاتا ہے اس پر تعلیم، یسعیاہ 40:31۔ لیکن جو خداوند کا انتظار کرتے ہیں وہ اپنی طاقت کو تازہ کریں گے۔ لفظ تازہ کرنے کا مطلب ہے تبادلہ کرنا۔ آپ کمزوری، تھکاوٹ، مایوسی لاتے ہیں، خدا آپ کو طاقت، استحکام اور برداشت دیتا ہے۔ انتظار مقاصد کو پاک کرتا ہے۔ خدا انتظار کو یہ ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ کیوں چاہتے ہیں۔ آیا آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں یا صرف نتیجے پر؟ اب اس پر بھروسہ کریں یا نتیجے پر، یہ مجھے عبرانی بچوں کی طرف واپس لے جاتا ہے۔ خدا کر سکتا ہے، لیکن اگر نہ کرے تو بھی ہم ایمان رکھیں گے۔ اور طاقت، ہم کچھ صحیفوں کو دوبارہ پڑھیں گے جو میں نے ان تمام چاروں حصوں میں کیے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں 12:9، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، میری طاقت کمزوری میں کامل ہوتی ہے۔ تو خدا کی طاقت کمزوری کی جگہ نہیں لیتے، یہ اس کے ذریعے کام کرتی ہے۔ آئیے طاقت کی کچھ نئی تعریفیں کرتے ہیں۔ دنیا طاقت کی تعریف آزادی، کنٹرول اور اعتماد کے طور پر کرتی ہے۔ خدا طاقت کی تعریف انحصار، سپردگی اور بھروسے کے طور پر کرتا ہے۔ تو دنیا پہلا کام کرتی ہے۔ دنیا آزادی، کنٹرول میں رہنے، خود پر اعتماد رکھنے کی تعریف کرتی ہے، لیکن خدا طاقت کی تعریف اس پر انحصار، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے اور اس پر بھروسہ کرنے سے کرتا ہے۔ فلیپیو 4:13، میں مسیح کے ذریعے سب کچھ کر سکتا ہوں جو مجھے طاقت دیتا ہے۔ یہ خود اعتمادی نہیں ہے، یہ مسیح پر انحصار ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اصل جنگ ذہن میں ہوتی ہے۔ جوائس میئر نے اس پر کتاب بھی لکھی ہے، ذہن کا میدان جنگ۔ یہ کتاب بہترین ہے۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن باہر نہیں، اندر ہے۔ دوسرا کرنتھیوں ہمیں تصورات کو ختم کرنے کا کہتا ہے۔ خیالات کا مقابلہ کرنا چاہیے،
उन्हें जगह नहीं देनी चाहिए। रोमियो 12:2, अपने जहन की तब्दीली से अपनी जिंदगी बदल डालो। तजदीद खुद ब खुद नहीं होती, ये इरादतन होती है। आपको इस पे काम करना पड़ता है और आप में कुछ जहनी बर्दाश्त होनी चाहिए। बर्दाश्त वाले ईमान के लिए ख्यालात का नज़्म ज़ब्त, सच्चाई पर तवज्जो और झूठ को मुस्तरद करना ज़रूरी है। आप बैठकर झूठ को समझने की कोशिश नहीं कर सकते, आपको उन्हें मुस्तरद करना होगा, सच्चाई पर तवज्जो देनी होगी। मसीह सच्चाई है और उसका कलाम भी, और आपको अपने ख्यालात को मुनज़्ज़म करना होगा। रोमियो 10:17। तो फिर ईमान सुनने से पैदा हो पाए। ईमान को खुदा के कलाम से ग़िज़ा मिलनी चाहिए। मत्ती 4, इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा। कलाम इख्तियारी नहीं है, ये ज़रूरी है। भूखा ईमान ईमान तब कमज़ोर होता है जब कलाम मौजूद ना हो, सच्चाई को नज़रअंदाज किया जाए, आवाज़ें सहीफ़े की जगह ले लेती है। लेकिन हम बर्दाश्त के कुछ अजर को देख रहे हैं। याकूब बाब 1 आयत 12, मुबारक है वो आदमी जो बर्दाश्त करता है। बर्दाश्त हमेशा अजर की तरफ ले जाती है। गलतियों छीनो। अगर हम हिम्मत ना हारें तो वक्त मुकर्ररा पर फसल काटेंगे। फसल तो है, लेकिन ये बर्दाश्त पर मुनहसिर है। लेकिन जल्दी हार मानने का खतरा। बहुत से लोग अपनी फसल खो देते हैं, इसलिए नहीं कि खुदा नाकाम हुआ, बल्कि इसलिए कि वो रुक गए। आइए मजबूती से खत्म करें। हमने सहीफे से आगाज किया था, आइए से दोबारा पढ़ते। 2 तीमुथियुस 4:7। मैंने अच्छी कश्ती गढ़ी, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने ईमान को महफूज रखा। तकमील के लिए तवज्जो, बर्दाश्त और अज़्म की ज़रूरत होती है। तो इब्रानियों 12:2 में यस्सु की तरफ देखते हुए, जो हमारे ईमान का बानी और उसे मुकम्मल करने वाला है, यस्सु इसे बरकरार रखता है जिसे वो शुरू करता है। बर्दाश्त वाला ईमान कहता है, मैं खामोशी में खुदा पर भरोसा करूंगा, ताखीर में साबित कदम रहूंगा, दबाव में भी यकीन रखूंगा। मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, चाहे हालात जैसे भी हों। वाह खुदा की हम्दो। शायद आपने कभी यीशु को अपने खुदावंद और निजात दहिंदा के तौर पर कबूल नहीं किया, या शायद आपने किया हो लेकिन आप थक गए हो और पीछे हट गए हो। मेरे साथ ये दुआ मांगे, आप दोबारा पैदा हो सकते हैं और या यीशु के साथ एक नया अहद कर सकते हैं। ये दुआ मांगे हैं, कहीं मैं हर उस शख्स को माफ करता हूं जिसने कभी मुझे दुख पहुंचाया। ये ठीक है, मेरे पीछे दोहराए, मैं खुद को भी माफ करता। मैं माजी को छोड़ता हूं, मैं उसे जाने देता हूं। मेरा ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। मेरा ईमान है कि वो मेरे गुनाहों के लिए मुआ। मेरा ईमान है कि वो मुर्दों में से जी उठा, मेरे तमाम गुनाहों को माफ कर दे और मेरा रब और निजात दहिंदा बन जा। मेरा मानना है कि अगर आपने ये दुआ मांगी है तो आपकी नई पैदाइश हुई है। और मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूं कि बाइबल पर यकीन रखने वाले चर्च में जाएं, चर्च के खानदान का हिस्सा बने, पादरी को बताएं कि आपको पानी का बपतिस्मा और शागिर्दी की जरूरत है। एक बाइबल लें और इस चर्च में शामिल हो जाएं। मसीह ने शिफा का इंतजाम भी किया है, ना सिर्फ गुनाहों की माफी, बल्कि आपके जहन, आपकी रूह और आपके जिस्म की शिफा के लिए भी। अगर आपको कोई बीमारी है तो अपना हाथ उस तकलीफ पर, इस दर्द पे रखें, जो कुछ भी हो। मैं हर उस लानत, हर जादू, हर मंत्र को तोड़ता हूं जो शैतान आपके खिलाफ लाया है। मैं उसे अभी तोड़ता हूं। मैं हर अंधी आंख, बहरे कान, गूंगी रूह को हुक्म देता हूं, चले जाओ और वापस ना आना। कैंसर बीमारी, वज, दिल का, फेफड़ों का, जिगर का, खून का, हड्डियों का, मैं इसकी ताकत तोड़ता हूं। माजूरी उस शख्स को छोड़ दे। शैतानी असरात, आसेब, जुल्म, जहनी अदम इस्तेहकाम, यस्सु मसीह के नाम पर इन्हें अभी छोड़ दो। तमाम दर्द खत्म हो जाओ। घटिया, प्रोस्टेटाइटिस, फाइब्रोमाइल्जिया, यस्सु मसीह के नाम पर इन लोगों को अभी छोड़ दो। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, उस व्हील चेयर से बाहर निकलो, इस बिस्तरे इलालत से उठो, खड़े हो जाओ, अपने बाजू उठाओ, अपने हाथ खोलो और बंद करो। घटिया को जाना ही होगा, दर्द को खत्म होना चाहिए। जहन की ताजगी, अल्जाइमर, भूलने की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हर कैंसर, हर बीमारी, यीशु मसीह के नाम के कलाम का इलाज अभी आपको शिफा बख्शे। अब मेरे दोस्त, अपना हाथ खोलो और बंद करो, अपने बाजू उठाओ, खड़े हो जाओ। जो आप पहले नहीं कर सकते थे वो करें। दर्द को चेक करें। क्या वो सर दर्द खत्म हो गया? क्या आपका दर्द खत्म हो गया है? क्या वो रसोली, वो ट्यूमर घुल गया है? चेक करें। मेरा मानना है कि आपको मौजज़ात मिले हैं, ना सिर्फ गुनाहों की माफी बल्कि आपके जिस्म की शिफा भी। अभी चेक करें और देखें। और जब आप कहें वाह कुछ हुआ है, मैं उसे महसूस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, स्क्रीन पर नंबर है, स्क्रीन पर एक ईमेल है,
ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کے ساتھ خوشی منا سکیں۔ آپ ہمیں دعا کی درخواستیں بھی دے سکتے ہیں۔ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کیا کوئی موضوع ہے، کہیں ارے ہم اس پر آپ کی تعلیم سننا پسند کریں گے۔ ہم یہاں آپ کے لیے باعث برکت بننا چاہتے ہیں۔ کوشش جاری رکھیں۔ اگر 60 70 80% درد ختم ہو گیا ہے تو اسے جاری رکھیں۔ اٹھیں اور ادھر ادھر چلیں۔ آپ اسے دیکھیں گے، سنیں، محسوس کریں، دیکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ معجزات ہو لے۔ اسکرین پر موجود اس نمبر پر ہمارے ساتھ اس کا اشتراک کریں۔ یار میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، میں پرجوش ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اس نے آپ کو حوصلہ دیا ہو، جیسے کسی گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے لیے جمپر کیبلز لگانا، آپ کی حوصلہ افزائی کرنا۔ ہار نہ مانیں۔ اگر آپ نے ہمت ہار دی تھی تو دوبارہ اٹھیں، اپنے گھٹنوں سے دھول جھاڑیں، ہاتھ اٹھائیں، خداوند کی حمد کریں، اسے ابا باپ پکارے، کیونکہ اس نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے۔ آپ بس تھک گئے پھر، کوئی بات نہیں، واپس آ جائیں۔ وہ آپ کو سکون اور وہ اطمینان دے گا جو ہر سمجھ سے بالاتر ہے۔ یار ہم یہاں آپ سے واقعی پیار کرتے ہیں۔ فیتھ از ناؤ دیکھنے کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے ابھی یہ ملا ہے۔ میں ہمیشہ اپنے پروگراموں کے آخر میں کہتا ہوں، یہ ڈاکٹر ہیں برائن ایڈمز، اور میں آپ کے لیے ہر روز روزانہ معجزات کی توقع کر رہا ہوں۔ تو ان قیمتی باتوں کو اپنائیں، اور امید ہے کہ آپ نے نوٹس لیے ہوں گے یا آپ اسے دوبارہ چلا کر دیکھ سکتے ہیں، اور ایسا انسان بنے جو صرف سننے والا نہیں بلکہ کلام پر عمل کرنے والا ہو۔ ہمت نہ ہارے، پیچھے نہ ہٹے، اپنے ہاتھ اٹھائے، اپنی آواز بلند کریں، خداوند کی حمد ہو۔ ارے میں آپ سے اگلی بار یہیں فیتھ از ناؤ پر ملوں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ پر برکت ہوئی ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔